اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلے تم پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ اللہ پاک کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے اور بڑا کرم ہے اللہ پاک کا کہ ہمیں رمضان میں یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ تم ایمان والے ہو، مسلمان ہو، تم روزے رکھو اور تقوی اختیار کرو۔ یہ حکم جو ہے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نہیں دیا گیا تھا بلکہ پہلی امتوں کو بھی دیا گیا تھا کہ تم روزے رکھو اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب ہے کہ ہر برائی سے بچنا، اللہ پاک کے احکامات کو توڑنے سے بچنا۔ لیکن پہلی امتوں نے اللہ پاک کے احکامات کو توڑا اور اس کے ساتھ اللہ پاک نے کیا یہ قرآن میں واضح ثبوت ملتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اسی وجہ سے ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم کیا ہے کہ تم روزے رکھو اور تقوی بھی اختیار کرو۔ تقوی جو ہے یہ انسان کے اندر جو ہے نا اچھائی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ اچھائی کا احساس تب بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ صرف پیٹ کا نہ رکھیں، اپنی نظر کا بھی روزہ رکھیں، اپنی سوچ کا بھی روزہ رکھیں، اپنی ہاتھوں کا بھی روزہ رکھیں، یعنی کہ ہمارے کسی بھی وجود کے کسی بھی حصے سے کوئی برا عمل نہ ہو، کیونکہ روزے کا اصل مفہوم یہی ہے۔ تو پھر ہی تقوی پیدا ہو سکتا ہے۔ جب تقوی پیدا ہوتا ہے تو انسان کے اندر جو ہے نا اچھائی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جب اچھائی کا احساس پیدا ہوتا ہے تو انسان جو ہے نا ہر برائی سے دور ہو جاتا ہے اور پھر کبھی بھی اللہ پاک کے کسی حکم کو توڑتا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور ہم جو ہے نا دل کھول کر صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور جو ہے نا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی کہ افطار کرواتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ جذبہ جو ہے نا وہ ہمارے اندر زندہ ہو جاتا ہے۔ اچھائی کا جو احساس ہے، جو تقوی ہے، وہ ہمارے اندر زندہ ہو جاتا ہے اور ہم اس کو برقرار رکھتے ہیں پورا مہینہ۔ اور جب یہ مہینہ گزر جاتا ہے تو ہم بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ یہ جو حکم ہے اللہ پاک کا یہ صرف رمضان کے مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ پوری زندگی کے لیے حکم ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ پاک، جو ہم انسان کمزور ہے، بھول جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا اس میں بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ 11 مہینے کے بعد 12واں مہینہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اس میں انسان کو جو یہ ہے کہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ تم جو ہے نا ایمان والے ہو، مسلمان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہو اور تم نے روزے بھی رکھنے ہیں اور تم نے تقوی بھی اختیار کرنا ہے۔ تقوی مطلب کہ اپنے اندر اچھائی کا احساس پیدا کرنا ہے، اور اچھائی کا احساس جو ہے نا یہ انسان کو بہتر سے بہتر کر سکتا ہے۔ انسان اپنے اخلاق و کردار کو بہتر، کیونکہ انسان کے اندر سے جب برائی ختم ہو جاتی تو پھر انسان کا اخلاق و کردار بہتر ہو جاتا ہے۔ تو میرا اللہ پاک بھی یہی چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ہم، تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم نے اب اگر تقوی اختیار کرنا ہے تو تقوی اختیار تب بھی ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر سے برائی ختم ہو جائے گی۔ جب برائی ختم تب بھی ہو سکتی ہے جب ہم تقوی اختیار کریں گے۔ اب دیکھ لیں کہ رمضان گزر جاتا ہے لیکن رمضان میں ہم تقوی اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد بالکل ہی ہم بھول جاتے ہیں اور ہم طرح طرح کی خامیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ ہم تو اس تقوی سے باہر نکل آتے ہیں۔ کیونکہ اللہ پاک کا حکم صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو پوری زندگی کے لیے اللہ پاک کا حکم ہے، اس لیے تو ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اپنے اندر اچھائی کا احساس جو ہے نا اس کو زندہ رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا ہے اور یہ اللہ پاک کا حکم بھی ہے، کیونکہ ہم اچھائی کے احساس کو زندہ رکھیں گے تو ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کے لیے بہتر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے معاشرے کو اچھے لوگوں کی بڑی ضرورت ہے۔ کیونکہ اچھائی کا احساس انسان کو ہمیشہ بہتر بناتا ہے اور اس سے جو نا انسان کی ہر برائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرا یہ آج کا پیغام تھا جس میں ہم نے اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بنا کے اپنے معاشرے کو پیش کرنا ہے، کیونکہ اچھائی کا احساس تب بھی پیدا ہو سکتا ہے جب ہم تقوی اختیار کریں گے۔ اور یہ اللہ پاک کی بڑی عنایت ہے ہمارے لیے، اللہ پاک کا حکم بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم نے جو ہے نا تقوی اختیار کرنا ہے۔ پہلی امتوں والا جو عمل ہے وہ ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ اگر پہلی باری امتوں جیسا ہم عمل کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ جیسے اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا پھر اللہ پاک ہمارے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ ویسے ہی ہم جب اس عمل سے ہٹ جاتے ہیں، اس تقوی سے ہٹ جاتے ہیں، جب برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہم مبتلا ہو کر اب دیکھو ہم کس طرح ذلیل ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ لیکن میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں بتانا چاہوں گا، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں کیونکہ میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم رہ رہے ہیں،
کیونکہ صرف جو ہے نا ہمارا جو تقوی ہے وہ برقرار رہتا ہے صرف رمضان تک. رمضان کے بعد ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک کا یہ حکم ہے ہم نے برائی سے دور رہنا ہے اور اچھائی کی طرف جانا ہے. کیونکہ اچھائی کا احساس تب بھی پیدا ہو سکتا ہے جب ہم تقوی پر قائم رہیں گے. تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا یا زکوٰۃ دے دی. تقوی یہ ہے کہ ہر عمل جو ہے ہمارا وہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، اور اپنے اندر جو اچھائی کا احساس ہے وہ ہمیشہ جو انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، منفی سے دور کر دیتا ہے. تو میرا یہ آج کا پیغام تھا. اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.